الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر الأمهات المؤمنين والصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، اللہ جل جلالہ کا ہم مسلمانوں پہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائی، آپ کا امتی بنایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتیں عطا فرمائی. سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق عشقی حبی چند گوشے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھے. آج کی ان مختصر گھڑیوں میں سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، اس کے چند گوشے کہ وہ عظیم ہستی کہ اس پرفتن دور میں، موجودہ دور میں لوگ ان عظیم ہستیوں کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں اور کوئی ان کے لیے روک تھام نہیں کی جاتی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، حالانکہ سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام کی تمام امت نے افضل تسلیم کیا ہے ان قرآن و احادیث کے دلائل میں اور اجماع امت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ آپ صادق ہیں، صدیق ہیں اور صدیق اکبر ہیں، کہ جب اسلام پر طعنہ زنی کی جاتی تھی، اسلام کے خلاف کوئی کلمہ برداشت نہیں کیا جاتا تھا، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر ساتھ کسی نے دیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جہاں مال کی ضرورت پڑی تو آپ پیش نظر آتے ہیں، جہاں جان کی ضرورت پڑی تو آپ سر فہرست نظر آتے ہیں۔ جان کی ضرورت پڑے یا مال کی ضرورت پڑے، کوئی بھی قربانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صف اول میں سب سے سر فہرست دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان عظیم غلام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر یہ سارے کے سارے آپ کی مدد نہیں کرتے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے ساری امت سے یہ شکوہ کیا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرتے، ان کی تائید نہیں کرتے، ان کے دست و بازو نہیں بنتے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور اس وقت آپ کے ساتھ جو واحد ہستی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی۔ تو ساری کی ساری امت میں سے اس معاملے میں بھی اگر کسی کو استثناء حاصل ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سفر ہو یا حضر ہو، عالم برزخ ہو، عالم جنت ہو، یا کوئی بھی گوشہ ہو، ہر موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں ارشاد باری تعالی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ہر موقع پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نظر آتے ہیں، خواہ وہ دشمنوں کا نرغہ ہو، خواہ وہ غلاموں کی سنگت ہو، خواہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو۔ اور پھر
صدیق اکبر تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ جل جلالہ نے متقیوں کا بھی سردار قرار دیا ہے۔ سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ یقیناً اللہ جل جلالہ جو سب سے زیادہ متقی ہے انہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ سب سے زیادہ متقی انسان کہ جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے، اپنا مال اس لیے دیتے ہیں یتزکیٰ، تاکہ ان کا باطن پاک ہو جائے، ان کا نفس پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ کافر تانے دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضرور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان ہوگا جنہوں نے اتنی بڑی رقم دے کر، منہ مانگی رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے دفاع فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو، ابو بکر تو وہ عظیم ہستی ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، جس کا بدلہ چکایا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، انہوں نے جو منہ مانگے داموں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا ہے، اس کی وجہ فقط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اب آپ ایک اور سنگت اور معیت یہ دیکھیے کہ اللہ جل جلالہ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر جب کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ پر طعنہ زنی کی، آپ کی گستاخی کی، تو یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کا دفاع فرماتا ہے، اپنے محبوب کے محبوبوں کا دفاع فرماتا ہے۔ کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ وَدَعَ مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَقَلَا، معاذ اللہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نہیں آ رہی، جو فترۃ الوحی ہے، جو وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ ناراض ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب انہوں نے یہ طعنہ زنی کی تو اللہ نے دفاع فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے چاشت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کا ہر آنے والا اگلا لمحہ پہلے لمحے سے افضل و اعلیٰ ہوگا، ہر لمحے آپ کی شانیں اور بڑھتی رہیں گی، آپ کی شان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اور جب یہ تو نعت بیان فرمائی حضور علیہ السلام کی، تو عین اسی کے ساتھ سورۃ اللیل ہے، اس کے اندر حضور علیہ السلام کے غلام صدیق اکبر کی منقبت بیان فرمائی کہ اے کافرو، جس طرح میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی طعنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو رب نے منقبت نازل فرمائی اور فوراً آیات نازل ہوئیں کہ ابو بکر پر کائنات میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکایا جائے، وہ تو جو بھی انہوں نے کیا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ سامعین ذی وقار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ ذات اقدس ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے، آپ گھر تشریف لاتے ہیں، آپ پر وحی کی وجہ سے کپ کپی کا عالم ہے، تو آپ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ تو اس وقت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو تسلی دیتی ہیں، جو جملے ارشاد فرماتی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں کما کر دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضیف، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں آپ اس میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ شان ہے جو ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی صفات بیان فرما رہی ہیں۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، تو آپ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ جب آپ جانے لگتے ہیں تو راستے میں کافر ابن دغنہ جو کافر ہے آپ کا راستہ روک لیتا ہے اور عرض کرتا ہے ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ آپ جیسے انسان کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے اور نہ انہیں یہاں سے جانے دیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بے شک میں کافر ہوں لیکن آپ وہ عظیم ہستی ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، وتقرئ الضیف، آپ بڑے مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں آپ اس میں مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، آپ جیسے شخص کو یہاں سے نہیں جانے دیا جا سکتا۔ تو سامعین ذی وقار، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ صرف اتنی اگر توجہ کی جائے کہ جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی صفات ذکر فرما رہی ہیں، بعینہ وہی صفات ایک کافر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کر رہا ہے۔ تو اب بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی کا حق ادا کیا یا نہ کیا؟ وہ تو ایسے غلامی کا حق ادا کر کے گئے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار ان کے انگ انگ میں رچی بسی ہوئی تھی، اسی وجہ سے جو بھی آپ کو دیکھتا تھا تو حضور علیہ السلام کی صفات اس کے اندر اسے دکھائی دیا کرتی تھی۔ اور پھر حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں جب کفار نے بڑی سخت شرطیں رکھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مسلمانوں، بے شک تم امن کے ساتھ آئے ہو، واپس چلے جاؤ، تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے،
اگر کوئی ہمارا بندہ مدینہ طیبہ چلا گیا تو تمہیں اسے واپس کرنا لازمی ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارا کوئی بندہ تمہاری طرف چلا گیا تو تم واپس کرو گے، لیکن اس کے بدلے میں ہم تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کریں گے۔ اگر تمہارا کوئی بندہ ہمارے قبضے میں آ گیا تو ہم اسے چھوڑنے کے مجاز نہیں ہوں گے، اور 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، امن کے ساتھ رہیں گے۔ تو شرطیں بہت خطرناک تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کافر باطل پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ عرض کی، پھر ہم دب کر ان کی شرطیں کیوں مانیں؟ ہم ان کے آگے گھٹنے کیوں ٹیکیں؟ تو ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ عرض کی، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے؟ میری بات سچی ہے، یقیناً ہم جلد عمرہ کریں گے۔ فاروق اعظم ابھی اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود ہم کفار کی بات کیوں مانیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، کیا حضور علیہ السلام اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا وہ حق پر نہیں؟ عرض کی کہ بے شک وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ حق پر ہیں۔ عرض کی کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم کافروں کی بات کیوں مانیں؟ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے؟ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یقیناً جلد وہ عمرہ فرمائیں گے۔ تو سامعین ذی وقار، صرف اتنی بات سمجھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعینہ وہی جواب عطا فرما رہے ہیں جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ تو صدیق اکبر کی چال ڈھال، رنگ روپ، گفتار، ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار کے پیکر، آپ کی محبت کے پیکر، آپ کے عشق کے پیکر۔ اور جب حضور علیہ السلام نے ظاہری دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، تو بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھا لیا، بے شمار لوگ مرتد ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے جھوٹا اعلان نبوت کر دیا، پھر قرآن مجید کا مسئلہ بپا ہو گیا، قرآن مجید کو جمع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ لیکن 2.5 سال کے عرصے کے اندر جو آپ کو خلافت دی گئی اور جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ساری امت کے لیے اس کے اندر آج درس ہے، اس کے اندر حکمرانوں کے لیے درس ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا ظاہری دنیا سے، تو اب اس وقت صحابہ کرام بہت زیادہ غمزدہ تھے، پریشانی کی کیفیت تھی، برداشت سے باہر تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو سنبھالا، دلاسا دیا، صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، ابسط یدک لابایعک، اے ابو بکر اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم کیوں نہ ابو بکر کو مقدم کریں، آگے کریں، جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے معاملے میں آگے فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے علالت کے دنوں میں، بیماری کے ایام میں 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جماعت کروائی۔ آپ علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں
لیکن آپ کے کم و بیش 1,20,000 صحابہ کرام ہوئے، ایک سے بڑھ کے ایک صحابی رسول، ایک سے بڑھ کر ایک صفت کے مالک، لیکن آپ اگر حکم دیتے ہیں تو صدیق اکبر کو حکم دیتے ہیں، لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امامت کروائے، ابو بکر امامت کروائیں گے۔ پھر امام بہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَكُونَ أَبَا بَكْرٍ، کہ اللہ اور تمام کے تمام مسلمان اگر کسی نے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امام بنایا تو اللہ بھی اس چیز کا انکار فرمائے گا اور سارے مسلمان بھی اس چیز کا انکار فرمائیں گے۔ تو 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر خود حضور علیہ السلام نے 3 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ ایک عصر کی نماز کہ جب آپ عمر بن عوف قبیلے کے اندر صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے اور عصر کی نماز میں جب تاخیر ہونے لگی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کی کہ اے ابو بکر آئیے اور جماعت کروائیے۔ صحابہ کرام تو بے شمار تھے، لیکن اگر نظر کسی کی پڑتی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی تھی۔ تو آپ نے اس وقت عصر کی نماز کی امامت فرمائی، اور جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ قدموں کی آہٹ سن کر پیچھے تشریف لے آئے، باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی کہ اے ابو بکر آپ امامت کروائیے، جماعت جاری رکھیے، لیکن آپ کی غلامانہ فطرت نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ آقا موجود ہوں، کائنات کے سردار موجود ہوں اور میں مصلی امامت پر ہوں۔ آپ فوراً پیچھے تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے نماز مکمل فرما دی۔ اسی طرح سوموار کے دن جس روز حضور علیہ السلام نے ظاہری دنیا سے وصال فرمایا ہے، فجر کی دوسری رکعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ تو بہرحال قول کے ذریعے بھی آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر امامت فرمائے، تقریر کے ذریعے آپ کے سامنے 17 نمازوں کی جماعت کروائی لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، اور پھر فعل کے ذریعے آپ نے خود 3 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ تو الغرض جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تمام مسلمانوں نے اتفاق کیا، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگوں مجھے تم پر ولی مقرر کیا گیا ہے، مجھے تمہارا امام بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اب آپ وہ ہستی ہیں کہ ساری امت نے آپ کو صادق، صدیق اکبر کہا ہے، جنہیں اللہ جل جلالہ نے اتقا فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ متقی، اور سورۃ الحجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اتقا، کہ آپ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ تو جنہیں رب متقی فرما دے ان کا مقام و مرتبہ کا کوئی کیا حساب لگا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں لیکن مجھے امام بنایا گیا ہے۔ آپ نے خود خلافت نہیں سنبھالی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا عظیم کام میرے کندھے پر ڈالا گیا ہے، میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں، تم میں سے جو اس چیز کی تمنا رکھتا ہو وہ آگے بڑھے اور آ کے اس خدمت کو سر انجام دے، وگرنہ اللہ کی توفیق کے علاوہ اس عظیم کام کو میں سر انجام نہیں دے سکتا۔ اور اے مسلمانوں یاد رکھو، میں نے نہ تو تنہائی کے اندر اور نہ ہی جلوت کے اندر
اللہ کے ہاں کبھی سوال نہیں کیا، یہ دعا تک نہیں کی کہ مالک مجھے خلافت عطا فرما، مجھے ولایت عطا فرما۔ یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی اور اللہ کی توفیق سے ہی میں اسے نبھا سکتا ہوں، وگرنہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، کہ ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے کہ سچ امانت ہے، سچ کے اندر برکت ہے، والکذب خیانۃ، اور کذب جو ہے خیانت ہے۔ سامعین ذی وقار، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی ارشاد فرما رہی ہیں کہ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ آج ہم مسلمان جھوٹ بولنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، شرمندگی محسوس نہیں کرتے، جھوٹ کو عام چیز سمجھتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ جل جلالہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، ہمیشہ سچی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سچ کے عادی بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر بشریت کے پیش نظر انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو جائے گی تو وہ تمہارے گناہوں پہ پردہ فرما دے گا۔ تو سچ کے اندر نجات ہے۔ آج ہمارے بے شمار اینکر حضرات، ہمارے حکمران آئے دن دوسروں پر کرپشن کا، جھوٹ کا، دغا بازی کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں اور خود کو پارسا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر 3 دن پہلے کی رپورٹ دیکھی جائے جو بیرون ممالک سے رپورٹ آئی ہے اور پاکستانی حدود کے اندر اگر رپورٹ دیکھی جائے تو وہ یہی ثابت ہوا، حکمران خود کرپٹ ہیں، خود جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ تو فرمایا نہ تو میں تم میں بہتر ہوں، مجھے خود یہاں مقرر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سچ کا ہمیشہ ساتھ دینا، اس لیے کہ سچ امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، تم میں جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں ظالم سے اس کا حق اسے دلا دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور تم میں جو شخص طاقتور ہے، خواہ پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، فرمایا وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں مظلوم کو ظالم سے حق دلا دوں، واپس اس کا حق پہنچا دوں۔ تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ جو تم میں کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، جو تم میں مظلوم ہے میرے نزدیک وہ مقام و مرتبے والا ہے، اور جو تم میں طاقتور ہے، جو ظالم ہے، جابر ہے، میرے نزدیک وہ کمزور ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں، ان احسنت فاعینونی، لوگوں اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، میرے دستو بازو بننا، وَإِنْ أَسَعْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھے راہ راست پہ چلا دینا، مجھے سیدھی راہ پہ گامزن کر دینا، میری رہنمائی کر دینا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ جو صدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، جو صدیق اکبر ہوئے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے سیدھے راستے پہ گامزن کر دینا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، اگر میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں، ان کے احکام کو بجا لاؤں، اطاعونی، تو میری اطاعت کرنا، میری بات ماننا،
وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو پھر میری بات نہ ماننا، میرے ساتھ نہ کھڑے ہونا، میرا ساتھ نہ دینا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، لا تدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کو کبھی نہ ترک کرنا، جہاد کو کبھی نہ چھوڑنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا لا تشیع الفاحشۃ فیکم، مسلمانوں آپس میں فحاشی بے حیائی کو عام نہ ہونے دینا، فحاشی بے حیائی کو پروان نہ چڑھانا، وگرنہ اللہ جل جلالہ تم پر بلاؤں کو، آزمائشوں کو، مصیبتوں کو نازل فرما دے گا۔ تم مصیبتوں سے بچنا بھی چاہو گے، ایسی ایسی بیماریاں نازل فرمائے گا کہ جن کے نام تمہارے بزرگوں نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ تم ظاہری طور پہ تدبیریں کرو گے، کبھی نمازوں میں فاصلے کرو گے، کبھی تم ماسک پہنو گے، کبھی کیا تدبیر اختیار کرو گے۔ تدبیر اختیار کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، لیکن جو اس کے اندر باطنی خرابی ہے تم بے حیائیوں کو نہ پھیلنے دینا۔ اگر بے حیائیاں پھیلیں گی تو بیماریاں عام ہوں گی، مصیبتیں تم پہ نازل کی جائیں گی، بلائیں نازل کی جائیں گی۔ تو بیماریوں کی جو بڑی وجہ ہے وہ فحاشی اور بے حیائی ہے۔ اگر فحاشی اور بے حیائی کو کنٹرول کر لیا جائے تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر اس چیز کو کنٹرول نہ کیا گیا پھر جتنی ظاہری احتیاطیں کر لی جائیں نئی نئی بیماریاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، عام ہو، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جل جلالہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ان اقدامات کی وجہ سے، تمہارے ان آزادی کے نعروں کی وجہ سے، کہ ایک عورت، ایک بیٹی، ایک بہن جو گھر کی چار دیواری میں اسلام نے اسے عزت دی ہے، جو گھر کے کام کاج اس کے ذمے لگائے ہیں، جو اپنے گھر والوں کی خدمت اس کے ذمے لگائی ہے، اتنا عظیم اسلام نے تحفظ دیا ہے، جو گھر کی چار دیواری کے باہر وہ جتنا بھی بچنا چاہے وہ نہیں بچ سکتی، وہ لوگوں کو نہیں بچا سکتی، نہ اس کی جان کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ اس کے مال کا تحفظ ہو سکتا ہے، نہ اس کی عزت و آبرو کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اگر تحفظ ہے تو قرآن مجید کے حکم میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں سکون کریں، قرار پکڑیں۔ تو جب فحاشی عام ہوگی، بے حیائی والی باتوں کو ترویج دیا جائے گا، بڑے بڑے بینرز لگا کے اس چیز کو عام کیا جائے گا مشہوریوں کی صورت میں، تو پھر بیماریاں بھی ہوں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی۔ تو ہمارے حکمرانوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ خطبہ ہے، اس کے اندر دور رس نتائج بھی موجود ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کے ثمرات بھی موجود ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تقوی نصیب فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو نصیب فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔